آج کے اس تفصیلی مطالعے میں خوش آمدید۔ آج ہم جس ماخذ پر بات کرنے والے ہیں وہ ایک انتہائی خوبصورت اور ایک بہت ہی فکر انگیز نعتیہ کلام ہے، بالکل۔ اور یہ صبا اختر کا لکھا ہوا کلام ہے جو بظاہر تو صرف 6 اشعار پر مشتمل ہے، لیکن اس کی گہرائی کمال ہے۔ ہاں، واقعی۔ ہمارے سامنے اس وقت یہ ایک صفحے کا متن ہے، اور اس نشست کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی ساخت اور اس میں جو موضوعات بدل رہے ہیں ان کا جائزہ لیں۔ صحیح بات ہے، کیونکہ شاعر نے اس میں بڑی خوبصورتی سے مختلف انسانی حالتوں کو بنیاد بنایا ہے۔ یعنی یتیمی ہو یا مفکر ہونا، مظلوم ہونا یا پھر فاتح ہونا۔ بالکل، اور ان سب حالتوں کو جوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ایک انسان کامل کے طور پر پیش کیا ہے۔ میں جب اسے پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک تشبیہ آئی۔ اچھا، وہ کیا؟ مطلب یہ کلام ایک منشور کی طرح ہے، یعنی ایک وہ جو تکونا شیشہ ہوتا ہے نا، پرزم، ہم، جب اس پر مختلف زاویوں سے انسانی جذبات کی روشنی پڑتی ہے تو ہر زاویے سے ایک نیا رنگ نکل کر سامنے آتا ہے۔ واہ، یہ پرزم والی تشبیہ تو بالکل اس پر صادق آتی ہے۔ میں بھی یہی کہوں گی کہ اس کلام کی انفرادیت ہی یہ ہے کہ یہ صرف محض کوئی روایتی عقیدت کا اظہار نہیں ہے، ہاں، بلکہ یہ پڑھنے والے کی اپنی جو ایک نفسیاتی اور سماجی حالت ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ ایک بہت گہرا رشتہ قائم کر لیتا ہے۔ صحیح۔ تو پھر ہم اس کے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ بالکل۔ گفتگو کا آغاز اگر پہلے 2 بند سے کریں، جہاں شاعر وہ کسی روحانی بلندی کی بات بعد میں کرتا ہے، پہلے ایک بنیادی انسانی تعلق قائم کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ شروعات ہی یتیمی سے کرتا ہے۔ ہاں، پہلا شعر اگر ہم دیکھیں تو اس میں یتیمی اور بلند اقبال کا ایک بہت ہی حیرت انگیز تضاد ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے نا کہ یتیمی جس نے پائی اس بلند اقبال کو دیکھو۔ یہ بظاہر کتنا عجیب لگتا ہے نا، ایک طرف یتیمی ہے جو ایک محرومی کی علامت ہے، اور دوسری طرف تاریخ کا سب سے بلند اقبال۔ ہے لیکن یہاں شاعر یہ بتا رہا ہے کہ کائنات کے سب سے عظیم مقدر کا آغاز اسی سب سے کمزور حالت سے ہوا۔ صحیح، اور یہیں سے وہ پھر ایک دم آمنہ کے لال کی ترکیب استعمال کرتا ہے، ایک دم سے ایک ماں اور بیٹے کے رشتے کی نزاکت سامنے آ جاتی ہے۔ ہاں، اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہر عام انسان جو شاید خود کو بہت تنہا یا محروم سمجھتا ہے، وہ اس ذات کے ساتھ ایک خاندانی اور جذباتی اپنائیت محسوس کر سکے۔ بالکل، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے شعر میں ہی وہ گھر کی دہلیز سے نکل کر سیدھا معاشرے میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے امی ہو تو عرب کے امانت دار کو دیکھو، اور جو صادق ہو تو اس مرد صداقت کار کو دیکھو۔ جی، وہ ممتا کے سائے سے نکال کر سیدھا آپ کو ایک سماجی اور معاشی دنیا میں کھڑا کر دیتا ہے، کیونکہ انسان کی اصل آزمائش تو معاشرے میں ہی ہوتی ہے نا۔ ہاں، واقعی آزمائش تو وہی ہے، لیکن یہاں ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی ہے، وہ لفظ دیکھو کا بار بار استعمال ہے۔ ہر لائن کے آخر میں دیکھو آ رہا ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ جب شاعر کہتا ہے کہ کسی کے لال ہو تو آمنہ کے لال کو دیکھو، تو کیا وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ تاریخ میں پیچھے مڑ کر دیکھو، یا کیا وہ قاری کے اندر کوئی اپنائیت بیران کر رہا ہے؟ میری نظر میں یہ صرف تاریخ کو دیکھنے کی بات نہیں ہے۔ یہ جو لفظ دیکھو ہے، یہ دراصل ایک پیمانہ ہے۔ شاعر نے جان بوجھ کر سب سے کمزور حالت سے بات شروع کی تاکہ قاری جڑ سکے، اور پھر اسے سماجی امانت اور صداقت کے اعلیٰ درجے پر لا کر ایک چیلنج دے دیا ہے۔ اچھا، یعنی وہ چیلنج کر رہا ہے۔ بالکل، وہ پڑھنے والے سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم خود کو سچا کہتے ہو تو ذرا اس سچائی کی کسوٹی پر خود کو پرکھ کر دیکھو۔ یہ دیکھو انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ وہ ہمیں صرف سامع نہیں رہنے دے رہا، بلکہ خود کو تولنے کا کہہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد سماجی رشتوں کے بعد کلام کا رخ ایک دم اندرونی سوچ کی طرف مڑ جاتا ہے۔ ہاں، اب وہ تیسرے بند کی طرف آتا ہے جہاں الفاظ بدل جاتے ہیں۔ مفکر، فکر کے عنوان، اور پھر ہرا کی خاموشی اور آمد قرآن۔ یہ حصہ مجھے بہت کمال لگا۔ اگر ہم آج کے دور کی مثال لیں نا، آج کل کتنا شور ہے، ہر طرف سوشل میڈیا، خبریں اور معلومات کا طوفان ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی اس شور شرابے سے نکل کر ایک بالکل خاموش اور پرسکون کمرے میں چلا جائے۔ بالکل،
اور اس خاموشی میں ہی اسے زندگی کا اصل مقصد سمجھ آتا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ شاعر نے غار ہرا کی اس خاموشی کا موازنہ کائنات کی سب سے بڑی اور طاقتور آواز یعنی آمد قرآن سے کیسے کر دیا؟ ان دونوں میں تو کوئی جوڑ نظر نہیں آتا۔ دیکھیں، بظاہر جوڑ نہیں ہے، لیکن علت اور معلول کا ایک بہت گہرا تعلق ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ جیسے ہم کہتے ہیں۔ کلام میں فکر کے لیے خاموشی کو ایک بنیادی شرط بتایا گیا ہے۔ اچھا، یعنی خاموشی شرط ہے۔ ہاں نا، جب تک انسان کا ذہن دنیاوی شور سے خالی نہیں ہوگا تب تک وہ کسی بڑی سچائی کو قبول ہی نہیں کر سکتا۔ ہیرا کی وہ تنہائی ہی اصل میں اس عظیم ترین الہام کا سبب بنتی ہے۔ صحیح۔ اور وہ جو لائن ہے کہ مفکر ہو تو اس کی فکر کے عنوان کو دیکھو، مطلب سوچ تو ہر کوئی رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس سوچ کا عنوان کیا ہے، منزل کیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ہر سوچنے والے کے لیے ایک سوال ہے کہ کیا تمہاری فکر کسی بڑی بیداری کی طرف لے جا رہی ہے یا صرف دنیاوی الجھنوں تک محدود ہے؟ زبردست۔ اب اندرونی غور و فکر کے اس سفر کے بعد کلام ہمیں ایک دم بیرونی دنیا کی انتہائی سخت آزمائشوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جو چوتھا اور پانچواں بند ہے وہ طاقت کے عروج اور زوال کی بات کرتا ہے۔ ہاں، یہ کلام کا سب سے جذباتی اور چونکا دینے والا حصہ ہے۔ یہاں دو انتہائی متضاد حالتوں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ بالکل، ایک طرف انتہائی بے بسی ہے، طائف کا منظر ہے، وہ الفاظ ہے نا، مظلوم اہل طائف پر عطا اور جبی پر زخم کھا کر بھی لبوں پر وہ دعا دیکھو، یہ پڑھ کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ باقی یہ جسمانی اور جذباتی تکلیف کی انتہا ہے۔ دنیاوی طاقت کے اعتبار سے یہ سب سے نچلا درجہ ہے جہاں انسان پر پتھر برس رہے ہوں۔ لیکن یہاں میرا ایک بہت بنیادی سوال ہے، پیشانی پر زخم کھا کر لبوں پر دعا ہونا، مطلب ایک عام انسان کا رد عمل تو غصہ ہوتا ہے، انتقام ہوتا ہے۔ کیا شاعر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ فتح کا اصل مطلب اپنے انتقام کو شکست دینا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ انسانی نفسیات تو بدلہ چاہتی ہے نا، لیکن یہی وہ توازن ہے جو شاعر اجاگر کر رہا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی خلاف کیوں نہ ہوں، وہ انسان کامل اپنے اندر کی رحمت کو نہیں کھوتا۔ صحیح۔ اور اس سے اگلا ہی منظر طائف کے بالکل الٹ ہے، مطلب طائف میں سب سے نچلا درجہ تھا اور پھر اچانک وہ فاتح عالم، انداز ظفر اور دشمنوں پر رحمت کی نظر کی بات کرتا ہے۔ ہاں، یہ دنیاوی طاقت کا سب سے اونچا درجہ ہے، پوری دنیا کی فتح۔ اور شاعر دراصل طاقت کے اس گراف کے ذریعے ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت دکھا رہا ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ لیکن اس ہستی کا جو اندرونی رد عمل ہے نا، وہ دونوں صورتوں میں ایک ہی رہا۔ واہ، مطلب کمزور ترین حالت میں بھی عطا اور دعا تھی، اور طاقتور ترین حالت میں بھی انتقام نہیں بلکہ رحمت۔ بالکل، اور یہی انسان کامل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ جس نے پتھر کھا کر اپنے غصے کو فتح کر لیا، وہی کل کو تلوار ہاتھ میں ہونے کے باوجود دلوں پر رحمت کی حکمرانی کر سکتا ہے۔ واقعی، یہ بات تو انسان کو دم بخود کر دیتی ہے۔ اور پھر ہم کلام کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، جہاں وہ پچھلے تمام پہلوؤں کو ایک نتیجے کی شکل دے دیتا ہے۔ جی، وہ جو آخری بند ہے کلام کا؟ ہاں، وہ کہتا ہے، اسے جس طور سے چاہو، اسے جس ڈھنگ میں دیکھو، وہ ایک انسان کامل ہے، اسے جس رنگ میں دیکھو۔ میں نے یہاں ایک چیز نوٹ کی ہے، آپ بتائیے گا کہ میں صحیح سوچ رہی ہوں یا نہیں۔ جی بتائے۔ پچھلے تمام اشعار میں شاعر نے ایک شرط لگائی تھی، اگر مظلوم ہو تو، امین ہو تو، مفکر ہو تو، لیکن اس آخری شعر میں آ کر وہ سارے اگر ختم ہو گئے ہیں۔ اب ایک مکمل آزادی ہے کہ جس طور سے چاہو، جس ڈھنگ میں دیکھو۔ یہ تبدیلی کیوں ہے؟ یہ آپ کا بہت کمال کا مشاہدہ ہے۔ میں اسے ایک ریاضی کے فارمولے کی طرح دیکھتی ہوں۔ جیسے کوئی میتھمیٹکس کا ماہر کسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے مختلف ویریبلز یا متغیرات ڈالتا ہے نا۔ اچھا، ہاں صحیح۔ تو شاعر نے بھی اس ہستی کو انسان کی ہر ممکن کسوٹی پر پرکھا۔ اس نے غربت، یتیمی، تجارت، تنہائی، تشدد اور پھر بے پناہ طاقت، یہ سارے متغیرات ڈال کر دیکھے۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ ہر بار ایک ہی نکلا، یعنی بے داغ اخلاق اور رحمت۔
تو جب اس نے ریاضی کے فارمولے کی طرح ثابت کر دیا کہ کوئی بھی شرط لگا لو نتیجہ وہی رہے گا، تو پھر آخر میں اس نے ساری شرطیں ہٹا دیں۔ زبردست! یعنی اب کوئی قید نہیں ہے، جس رنگ میں بھی دیکھیں گے نتیجہ انسان کامل ہی ہوگا۔ یہ تو پورے کلام کا نچوڑ آ گیا ہمارے سامنے۔ بالکل، اور یہ بتاتا ہے کہ انسان کامل کا مطلب کوئی ایسا شخص نہیں جو پہاڑ پر بیٹھ کر دنیا سے کٹ جائے، بلکہ وہ ہے جو دنیا کے ہر مشکل ترین حالات میں بھی اپنا توازن برقرار رکھے۔ تو ہم اگر اس ساری گفتگو کو سمیٹیں، اس تفصیلی مطالعے کے اہم نکات کو دیکھیں، تو یہ واضح ہوتا ہے کہ صحبہ اختر کا یہ کلام کوئی عام سی مدحیہ نظم نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ تو انسانی تجربات کی ایک مکمل نقشہ کشی ہے۔ صحیح، اور آج کے دور کے حوالے سے خاص طور پر سننے والوں کے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جو بہت معلومات سے بھرا ہوا اور بکھرا ہوا دور ہے۔ ہاں، اور آج کا انسان اپنی شناخت اور کردار کے حوالے سے بہت زیادہ کنفیوزڈ ہے، الجھن کا شکار ہے۔ واقعی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ طاقت میں کیسا رویہ رکھنا ہے اور کمزوری میں کیسے۔ تو یہ کلام ایک ایسا مستقل اخلاقی خاکہ پیش کرتا ہے جو ہر مشکل اور ہر کامیابی میں قائم رہتا ہے۔ بالکل، یہ ایک روشنی کے مینار کی طرح ہے جو آج کے بکھرے ہوئے انسان کو ایک مکمل اکائی میں ڈھلنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس نشست کو ختم کریں، میرے ذہن میں ایک آخری اور بہت ہی مہم فکر انگیز پہلو آ رہا ہے جو میں سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ ہم نے دیکھا کہ اس کلام میں بار بار لفظ دیکھو استعمال ہوا ہے۔ جی، تو کیا یہ محض تاریخ کی طرف دیکھنے کا حکم ہے، یا پھر شاعر ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ ہم اس انسان کامل کو ایک آئینے کی طرح اپنے سامنے رکھیں؟ ہاں، اور پھر خود سے وہ مشکل سوالات پوچھیں۔ بالکل، ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہماری ذاتی فتوحات اور کامیابیوں میں کوئی رحمت شامل ہے، اور کیا ہماری خاموشیوں میں کوئی حقیقی فکر جنم لے رہی ہے، یا ہم صرف شور کا حصہ ہیں؟ یہ پہلو واقعی ہم سب کے لیے ایک طویل غور و فکر کی دعوت ہے۔ یہ واقعی ایک بہت کڑا اور گہرا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ جی بالکل۔ تو اس گہرے سوال کے ساتھ ہی ہم آج کے اس تفصیلی مطالعے کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے یہ گفتگو آپ سب کے لیے اتنی ہی دلچسپ رہی ہوگی جتنی ہمارے لیے تھی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔